اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت السميع القريب برحمتك يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے بے پناہ احسان کے بعد آج 22ویں پارے کا ایک بڑے حصے تک ہم نے تراویح میں قرآن کو سنا ہے. 21واں پارہ مکمل ختم ہوا، اس کے بعد سورہ احزاب بھی جو ہے 22ویں پارے سے مکمل ہو گئی. سورہ عنکبوت سے لے کر کے سورہ روم اور اس کے بعد سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب، یہ سب سورے آج کی تراویح میں تلاوت ہوئے. ابھی جن جگہوں سے یا جن باتوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ 21ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، کتاب میں جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو. تلاوت اور نماز کی تعلیم دی گئی، اور نماز سے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نمازوں کو وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے تو اس کی نمازوں کا اس کو باقاعدہ فائدہ ہوگا اور وہ بے حیائیوں سے اور برائیوں سے رکے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز باجماعت وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ رب العالمین واقف ہے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بات چیت کرنے کا طریقہ، جب آپ مذہبی گفتگو دعوتی گفتگو کریں گے، دعوت دیں گے اہل کتاب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو یا ان قوموں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ایک تو عمومی بات ہے کہ ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، جب تم لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ. اگر یہ نصیحت، یہ گفتگو بحث کی شکل بھی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز میں گفتگو کرو. آپ کا آرگیومنٹ غصے والا نہ ہو، سمجھانے والا ہو، افہام اور تفہیم
ایسا آرگیومنٹ ہو کہ آپ اس میں دلائل دیں, آپ اچھے انداز میں سمجھائیں, عقلی دلائل دیں, نقلی دلائل سمجھائیں. یہ عمومی بات تھی. بطور خاص اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو جو دعوت ہم دے رہے ہیں, یا اہل کتاب کو جو ہم دعوت دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اہل کتاب کو جب آپ دعوت دو تو دعوت کا کام کرتے ہوئے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ان کو اچھے انداز میں گفتگو کرو. اچھا, اہل کتاب میں سے بطور خاص عیسائی, اور عیسائیوں کے بارے میں یہ نرمی کی بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ عیسائی خود مسلمانوں سے متعلق, اہل ایمان سے متعلق نرمی اختیار کرتے ہیں. یہ بات 6ویں پارے کے آخر میں اور 7ویں پارے کی ابتدا میں بیان کی گئی تھی کہ ایمان والوں سے ان کی محبت زیادہ ہے, کیونکہ ان کے پاس قسیسین اور رہبان یعنی ان کے علماء اور راہب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کا علم ہے, اور جب کبھی وہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دین کی جب تعلیم دیں, دین کی جب تبلیغ کریں, تو باقاعدہ ہم تمام کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بہت محبت سے, بہت پیار سے, بہت اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو سمجھایا, اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آرگیومنٹ کو ذکر کیا. ہم نے ان پر کیا, اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے اور رسول کے درمیان گواہ. اگر تم ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کی گواہی تمہاری ایمان نہ لانے کے لیے کافی. اگر تم رسول کا انکار کرتے ہیں, اگر تم اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہو اور قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو, ایمان نہیں لاتے ہو, کفر پر قائم رہتے ہو, تو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے آرگومنٹ کو ختم کر, آپ کے آرگومنٹ کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف اللہ کی گواہی ایک کافی. آپ کو کیا حق ہے کہ اللہ کے سامنے آپ زبان کھولیں اپنی؟ اور اس دن جب اللہ تعالیٰ زبانوں کو تالے لگا دے گا, تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں, تمہارے آنکھ, تمہارے کان, تمہاری جلدیں, تمہارے ہاتھ, تمہارے پیر, جسم کا ایک ایک عضو تمہارے خلاف گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری کیا گواہی ہوگی؟ تم کو اللہ تعالیٰ بولنے کا حق بھی نہیں دے گا اس وقت. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہی کہتے ہیں کہ یعلم ما فی السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ساری باتیں جانتا ہے. تمہارے ایک انسان کا عمل جاننا تو اس کے لیے بہت سی ہلکی بات ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ, وہ لوگ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں, وہ لوگ کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے والے. اور پھر جب کبھی عذاب کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عذاب جلدی لے کے آؤ. ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ جو جس عذاب کی آپ بات کر رہے ہیں, جس قیامت کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا دنیا میں, مختلف انبیاء اور رسولوں کے واقعات آپ بیان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ فلاں قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہلاک کیا, کسی کو ڈبو کر ہلاک کیا, کسی کو چیخ سے ہلاک کیا, کسی کو زلزلے سے ہلاک کیا, کسی کو تیز آندھی میں اللہ نے ہلاک کیا, کسی کو زمین الٹا پلٹا کر کے نیچے مار دیا اور اللہ نے ہلاک کیا, کسی کو کنکریاں برسا کے اللہ نے ہلاک کیا. اے محمد, آپ کہتے ہو کہ عذاب آنے والا ہے, اتنی مثالیں آپ دے رہے ہو, تو ٹھیک ہے, ہم پر کون سا عذاب آنے والا ہے, کب آنے والا ہے بتاؤ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں, ایک وقت ہر عذاب کے لیے متعین, اور آئے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب تو اچانک آئے گا اور تم کو خیال بھی نہیں ہوگا. کیسے ہے اللہ کا عذاب؟ یہ وہ لوگ جو بڑے بڑے خود کو مکہ میں بہت بڑے ترم خان سمجھنے والے لوگ, لیڈران سمجھ رہے ہیں, عرب کے بہترین قائدین لوگ غزوہ بدر میں کھینچ کر لائے گئے. ابو جہل 2 بچوں نے اس کو مارا, عتبہ مر گیا, شیبہ مر گیا, ان کے بڑے بڑے 70 لوگ مارے گئے. بڑے بڑے 70 لوگوں کو ان میں سے قیدی بنا کر کے لایا گیا, جو بچے تھے وہ بھاگ گئے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے؟ جب وہاں پر ایک کنویں میں ان کو گاڑ دیا گیا, کنویں میں پھینکا گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز لگا کر کے کہتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں خاندان کے لوگوں, اے فلاں قبیلے کے لوگوں,
کیا تم کو میں نے بتایا نہیں تھا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے؟ تم نے انکار کیا۔ حضرت عمر آتے ہیں وہاں سے، آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول اب تو مر چکے، آپ کیا سنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس وقت میں تم سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جبکہ آگے کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، تم بہروں کو سنا نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں۔ ایک بات یہ طے کر لیجئے کہ میں اگر بحیثیت طالب علم یا عالم یا بحیثیت ایک اوریٹر، ایک سمجھانے والا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے جھوٹ بولنے کا امکان، آپ میں سے کوئی جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنے کا امکان۔ دنیا کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی مولانا جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کا امکان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے صحابہ کے بعد کسی سے بھی جھوٹ بولنے کا امکان۔ لیکن اللہ کی کتاب میں اگر کوئی بات آئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یئسوا من رحمتہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ اللہ کی رحمت سے ایسے مایوس ہو گئے جیسے کفار اصحاب قبور سے، قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جن قبر والوں کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بات سنتے ہیں، یہ ہمارا وسیلہ بنیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری بات پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ تک اپنی بات کو پہنچائیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی سنے گا نہ تو سب پہنچائے گا، نہ اس کے پاس سننے کی طاقت ہے نہ بولنے کی طاقت ہے۔ اگر وہ سننے اور بولنے کی طاقت ہوتی تو اس کو دفناتے کیوں، اس کو قبر میں گاڑتے کیوں؟ وہ تو زندہ تھا، اس کو زمین پر رکھتے۔ یہ ایک واقعہ جو غزوہ بدر کا بیان کیا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، جبکہ قرآن کی دیگر آیتیں بتاتی، دوسری آیتیں بتاتی، سورت کی آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ لوگ سننے سے عاجز، آپ ان کو سنا نہیں سکتے، وہ کمزور ہے، لاغر ہے، بے بس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کے عذابات سے متعلق جلد بازی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم ان کو گھیری گئی۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جس دن اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر سے، نیچے سے اور ہر طرف سے اللہ کا عذاب گھیر لے گا، اور کہا جائے گا ان سے کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے تھے اب اس کا بدلہ جھیلو، اس کا بدلہ ابھی جھیلو۔ اللہ کے عذاب کا ایک دن تو دنیا میں وہ ہو گیا یا ہو جائے گا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دن آئے گا، وہ قیامت کے دن ہو، جب تم کو کوئی چھٹکارا دینے والا نہیں ہے۔ لیکن ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہے، دیکھو مومنوں، جب کبھی تم کو پریشانی ہو، کئی تمہاری عبادتوں میں خلل ہے، آپ کو نمازیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے، ان ارضی واسعہ، میری زمین کشادہ، فإیایا فاعبدون، عبادت میری کرو۔ مطلب یہ ہے کہ میری کشادہ زمین میں کبھی یہاں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہے، مائنارٹی میں ہے، ملک کے کئی علاقوں میں آئے دن آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، پولیس نے گھیرا ڈالا، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، لاؤڈ اسپیکر آن تھا، پولیس نے مسجد کو تالا لگا دیا۔ آپ کی عبادتوں کے لیے اگر آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، آپ پر زمین کو تنگ کی جا رہی ہے، ملک بھر بھارت ہمارا بہت بڑا ہے، مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے بہت زیادہ ہیں، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے ہجرت کرو۔ کہاں سے ہجرت کرو؟ مائنارٹی جہاں پر آپ پائیں وہاں سے اپنی جائیدادوں کو بیچ دو، چھوڑو، وہاں جاؤ جہاں پر مسلمان زیادہ رہتے، وہاں آپ کے دین کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت ہوگی۔ اور یاد رکھیں ایک بات کہ جہاں پر مسلمان زیادہ ہے وہاں جا کر آپ رہیں گے تو وہاں مسلمانوں کی ووٹر لسٹ میں بھی لسٹ زیادہ ہو جائے گی۔ جہاں آپ ایک غیر مسلم کو، سیکولر غیر مسلم کو جتا رہے ہیں، وہاں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا مسلم ایجوکیٹڈ اور ویل کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ کو آپ جتا سکتے ہیں۔ یہ ہجرت کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دم خم دے گا، اپنی زبان کو کھولنے کے لیے آپ کو ہمت دے گا،
اپنے دل کی بات کو لوگوں میں رکھنے کا موقع دے گا. ہجرت کا فائدہ. ہجرت صرف غیر مسلموں کے وطن کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے ملک کو جانا نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ گئے تھے تو حبشہ میں کون تھے؟ عیسائی تھے. جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، مدینے میں کون تھے؟ وہاں یہودی بھی تھے، وہاں کفار اور مشرکین بھی تھے. لیکن ایسی جگہ جانے کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے جہاں نرم دل لوگ رہتے ہیں، جہاں آپ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں جانے کی تعلیم. تو اب ہمارے ملک میں جس حساب کے حالات بدل رہے ہیں، یہ بات ہم تمام کو ذہن نشین کر لینی چاہیے، تمام مسلمانوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جہاں مسلمانوں تم اقلیت میں ہیں، جہاں تم مائنارٹی میں ہیں، اپنی جگہ کو چھوڑ دو اور وہاں چلے جاؤ جہاں مسلمان اکثریت میں. وہاں مسلمان مظلوم سے مل کر کے طاقت بنتی. مظلوم اگر ظالم کے ساتھ رہے گا تو وہ دبے گا، کٹے گا اور اس کے ساتھ ظلم پر ظلم کیا جائے گا. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا ہوا اختیار، اس اختیار میں استعمال کیجیے، اپنی جگہوں کو چھوڑ دیجیے. یہ ڈر اور خوف کی بات نہیں، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کی بات ہے، آپ کی جان کی حفاظت کی بات ہے، آپ کی عزتوں کی حفاظت کی بات ہے، آپ کے مال کی حفاظت کی بات. ہجرت کرنے سے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جان کی، مال کی اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے. ہمارے بہنوں کو کھلے عام برقعے کھینچے جا رہے ہیں. کمینگی اس حد تک ہے کہ رائٹ ونگ کا کوئی سی ایم ہے جو ایک مسلم بہن کے حجاب کو برسرے لوگوں کے سامنے پردے کو کھینچ رہا ہے. اتنی ہمت ہو گئی. یہ باتیں ایسی ہیں میرے دوستوں، جب آپ ہجرت کر کے اپنی طاقت بناؤ گے تو اسی ملک میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رعب اور دبدبا دے گا کہ جس کی آپ تمنا کرتے کرتے آپ گھٹ گھٹ کر کے جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری امت کو توفیق عطا فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ دنیا میں جو زندگی ہے یہ خود کھیل کود اور تماشا. اللہ تعالیٰ نے کھیل کود اور تماشا نہیں بنایا ہے، یہ تمہارے اپنی خواہشات ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو کھیل کود اور تماشا بنایا. آپ کھیل کود اور تماشے کے پیچھے لگ کر اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہو. انسانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جبکہ اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی اگر میں اور آپ اختیار کریں گے تو ایک کھیل کود اور تماشے سے اس حد تک آپ فائدہ اٹھائیں گے جس حد تک اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا. اس کے آگے ہم حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو پھر کفار اور مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ دیکھو جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، اب تو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ فلاں 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 کیا دعائیں کرتے ہو، منتیں سماجتیں کرتے ہو. اگر تم کشتی میں سوار ہو اور تمہاری کشتی سمندر کی طوفان اور تھپیڑوں میں آ جائے تو کس کو یاد کرو؟ کون ہے اس سمندر کی گہرائی میں، تنائی میں، طوفان کے اندر جو تم کو بچا سکتا ہے؟ ارے ٹائٹینک نام کی جو کشتی بنائی گئی جس کو سیفٹی کے اتنے فیچر دیے گئے، اس کی انا اس کو نہیں ڈوبی. سیفٹی کے اتنے فیچر دیے جانے کے باوجود ایک آئس برگ سے ٹائٹینک ٹکراتا ہے اور ٹائٹینک میں موجود اکثر و بیشتر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. کشتی ڈوب گئی. آج ایک زمانے کے بعد لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، ملبوں کو دیکھنے کے لیے زمین میں جا رہے ہیں. اور پچھلے سال ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس ملبے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک پنڈوبی میں اور پنڈوبی غائب ہو گئی. یاد ہے آپ کو؟ پڑوسی ملک کے کچھ سرمایہ کار گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری جائیدادیں، تمہارے دوست، تمہارے احباب، تمہارے وہ معبود جس کی تم عبادت کر رہے ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں موت سے اور عذاب سے بچانے والے نہیں. اللہ کا عذاب آئے گا تو آئے گا، اچانک آئے گا، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے سوائے رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورہ روم یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی. اور کب نازل ہوئی؟ جس وقت میں ایران ایک ایسی حکومت تھی جہاں پر پارسی حکومت کرتے تھے اور عرب کے لوگ ایران سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بھی جو ہے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں.
اہل ایمان مسلمانوں کی محبت عیسائیوں کے ساتھ تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جس وقت ایران جیتا اور روم ہار گیا، ایران جیتا اور روم ہار گیا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. اللہ نے کہا کہ الف لام میم، روم آج مغلوب ہو گیا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ روم کو واپس غلبہ ہوگا اور ایران ہار جائے گا. مشرکین مکہ ہنسنے لگے، اتنی ذلت کی ہار ہوئی ہے روم کو اور محمد کہتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی ابو جہل سے، اگر روم جیت گیا تو 100 اونٹوں کی شرط، 100 اونٹوں کی شرط. اگر روم ہار گیا اگلی مرتبہ میں تو میں دوں گا، اور اگر روم جیت گیا تو تو دینا. غزوہ بدر سے ٹھیک پہلے یہ خبر آئی کہ روم کو اللہ رب العالمین نے فتح دی اور ایران کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی. یہ اس وقت کے دونوں سپر پاور طاقتیں تھی، جیسے آج کے زمانے میں امریکہ، چین اور رشیا. یہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، اور دو سپر پاور طاقتوں کے درمیان جنگ تھی جس میں ایران جیت گیا تھا اور روم ہار گیا تھا. ایک وقت آیا واپس روم جیت گیا اور ایران ہار گیا. تو چونکہ دو طرفہ شرط اسلام میں جائز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط میں جیت کر آئی ہوئی اس رقم کو یا ان اونٹوں کو لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دی. بہرحال اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اپنی توحید کی بیان کی ہیں، اور توحید کو، رسالت کو اور آخرت کو ثابت کیا ہے، اور کہا ہے کہ جن لوگوں کو تم دنیا میں عبادت کر رہے ہو، پکار رہے ہو، قیامت کا دن آئے گا میرے بندو، تم ان لوگوں سے بات کرنا چاہو گے، ان لوگوں سے مدد طلب کرنا چاہو گے، لیکن وہ مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. تم کیا چاہو گے؟ اللہ تم سے خود کہے گا لاؤ تمہارے کون ہے شرکا، تمہارے کون ہے سفارشی، جس کو تم اللہ کا سفارشی بنتے تھے. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لاؤ جتنے بھی تمہارے خواجگار. اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون ہے غوث؟ لیا غوث اعظم تو اللہ، سب سے بہترین مدد کرنے والا، سب سے بڑا مددگار اللہ. نعوذ باللہ کسی ایک اللہ کے بندے کو اس کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے لوگوں نے کیسے کیسے واقعات کرے. ایک واقعہ سناتا ہوں. کہنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشر، نقل الکفر لیس بکفر، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، میں نقل کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ آسمان کے کناروں پر اللہ اور عبد القادر جیلانی غوث اعظم چل رہے تھے، ٹہل رہے تھے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اللہ کا پیر پھسل گیا. تو اللہ نے فارسی میں کہا غوث اعظم سے، عبد القادر جیلانی سے، دستگیر، ہاتھ پکڑ میرا ہاتھ پکڑو. تو عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ پکڑا. یہ واقعہ، ایسے گھٹیا واقعات کو آپ بیان کر کے عبد القادر جیلانی کی شان کو بڑھانا چاہتے ہو؟ ارے وہ بڑا اللہ والا آدمی تھا، ان کی شان اور ان کی عظمت کے ہم بھی قائم. واقعات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ تہجد پڑھ رہا ہے، اچانک اندھیرے آسمان میں اجالا آ گیا اور آواز آئی عبد القادر آج سے تیری ساری عبادتیں معاف. نماز ختم کر کے عبد القادر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ملعون شیطان، نبیوں کی عبادتوں کو اللہ نے معاف نہیں کیا، میری عبادت کو اللہ معاف کرے گا؟ یہ وہ اللہ والا انسان تھا جس نے یہ کہا کہ تو نے اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی تو تو نے شرک کیا. اس کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہو، اس کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہو. عبد القادر جیلانی بڑے نیک انسان تھے، اس کو تم اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اس کی من گھڑت واقعات کو بیان کرتے ہو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کون ہے تمہارے سفارشی، لے کر کے آؤ. کون ہے جو تمہارے کام آنے والا ہے، لے کے آؤ. وہی ہے جو تمہیں آج کام آنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود کہیں گے کہ اللہ یہ تیرے بندے تھے، تو جان یہ جانے، تو چاہے تو انہیں معاف کر، چاہے تو عذاب دے دے، میرا کوئی واقعہ نہیں، میں تو صرف ان کو تیری عبادت کی تعلیم دے رہا تھا.
عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ جبکہ نبی عیسیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اٹھایا، قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ واپس اتارے گا اور اللہ کے دین کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب دین کو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ذریعے سے واپس پوری زمین پر غالب کرے، وہ نبی عیسیٰ قیامت کے روز کہیں گے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو دیکھ لے، وہ دیکھ لے۔ عبد القادر جیلانی کیا کہہ سکیں گے؟ بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں جو توحید سے متعلق ہیں، جس کے بارے میں ہم تمام کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورہ لقمان، سورہ لقمان، اس سورت کا نام لقمان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حکیم لقمان کا ذکر اور بڑی حکمت کی باتیں اس میں بتائی گئی، آداب بتائے گئے، زندگی کی کئی نصیحتیں ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، آپ چھوٹا سا گھر بناتے ہو، بغیر پلر کے تمہارے گھر کی چھت کھڑی نہیں ہوتی۔ میں نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، کوئی پلر دیکھتے ہو آسمان میں؟ اور پھر زمین کو لیول کرنے اور مضبوطی دینے کے لیے ہم نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے تاکہ زمین تم کو لے کر کے اسٹیبل رہے۔ یہ میری قدرت، اور آسمان سے ہم نے تمہارے لیے پانی نازل کیا، یہ ہماری قدرت، اور مختلف قسم کی کھیتیاں، لہلہات باغات اگائے، یہ ہماری قدرت۔ اللہ آگے کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، لے کے آؤ، کیا بنایا انہوں نے، لے کے آؤ، ان کی کیا کریٹیوٹی ہے، کیا بنایا انہوں نے، جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے، ان کے پاس کیا پیدا کرنے کی طاقت ہے؟ اگر انسان نے کوئی چیز ایجاد بھی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اصول اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دل اور دماغ ہے، جو انسان ایک موبائل جیسی شکل میں کوئی چیز بنا کر کے دیا، کمپیوٹر انسان نے مختلف چیزیں بنائی، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے ہو انہوں نے کیا بنایا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب مقدار میں، مناسب میزان پر اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس سے تمہاری زمین اسٹیبل، تمہارے آسمان اسٹیبل، زمین آسمان سے کبھی نہیں ٹکراتی۔ یہ باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خالق اگر میں ہوں تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے لقمان علیہ السلام کی بات اسٹارٹ ہو رہی ہے، توحید کی بات ہونے کے بعد لقمان علیہ السلام بھی سب سے پہلے توحید کی بات کرتے ہیں۔ کہا یہ کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ وہ شکر ادا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر ادا کرنا اسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ تعریف والا ہے، یعنی تمہارے شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی میں کمی آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی خلل آنے والا ہے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر، پہلی نصیحت کیا ہے؟ یا بنیا، میرے پیارے بچے، بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، یا ابنی، اے میرے بیٹے، اے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہاں پر جہاں نصیحتیں بتائی جا رہی ہیں وہاں رولز آف پیرنٹنگ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کتنا ہمدرد ہو وہ بتایا جا رہا ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، بیٹے، اے بیٹا، اے امو بیٹے، سمجھ گئے؟ آپ کتنے پیار سے بلا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، کتنے پیار سے نصیحت کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ اصول سکھا رہا ہے۔ اے میرے پیارے بچے، سب سے پہلا درس کیا دے رہے ہیں؟ پیرنٹنگ کا اصول پہلے یہ سکھایا گیا کہ محبت سے بات کرو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ سب سے پہلا درس پیرنٹنگ میں اگر کوئی دینا ہے
تربیت میں اپنے اولاد کو دے رہا ہے تو توحید کا درس ہے. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. کیوں؟ شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا گناہ قرار دیا اور کہا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. گناہ تو ہے معلوم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے معلوم ہے, لیکن یہاں ظلم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ظلم کہیں بول رہے ہیں؟ سوال کون جواب دے سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ شرک کو اللہ تعالیٰ ظلم کہیں بول رہے ہیں؟ خیر میں بتا دیتا ہوں. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا, یہ ظلم. مثال کے طور پر ٹوپی کہاں پہنتے؟ سر پہ. اس کو اگر میں گھٹنے پہ لگا لوں تو یہ ٹوپی پر بھی ظلم ہے اور گھٹنے پر بھی ظلم. ٹھیک ہے, یہ ظلم. کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا ظلم. اور ان سب ظلموں میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کو, اللہ کا حق ہے اس کو ہٹا کر کے اللہ کی مخلوق کو دے. یہ سب سے بڑا ظلم. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. یہ سب سے پہلی نصیحت ہے کہ بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے, یہ اللہ کا حق ہے, یہ ظلم اپنے آپ پر نہ کرو. اس مخلوق پر بھی تم ظلم کر رہے ہو جس کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہو. اس کو اللہ تعالیٰ اگر کسی دن پوچھے گا کہ کیا تو نے اپنے رب کو چھوڑ کر کے میری عبادت کی کا حکم دیا تھا, تعلیم دی تھی, اس بندے پر بھی ظلم ہے, تم اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کے لیے کھڑا کر رہے ہو. دوسری بات, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, کیونکہ بڑی تکلیف سے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے, پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس پر ماں جو پیٹ میں پال رہی ہے اور 2 سال تک ڈیلیوری کے بعد دودھ پلا رہی, 2 سال دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے. جب ہم پل کر کے پیدا ہو کر کے 2 سال دودھ پی کر کے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس نظام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. انشکر لی ولوالدیک, کہ تم اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو الی المصیر, میرے پاس لوٹ کر آنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے پاس حساب. اب ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کے ساتھ اچھے رہنے کی تعلیم دی جا رہی, تو ساتھ میں ایک الٹیمیٹم دیا گیا, ایک چیز ایسی جس میں آپ ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, پھر شرک ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کی اطاعت کے حقدار ماں باپ, اور ماں باپ کی اطاعت اس وقت کرنا ہے جب ماں باپ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں. ماں باپ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو پھر ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے, اللہ کی بات مانیں گے. جیسے مثال کے طور پر باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ ناول لے جاؤ فلاں جگہ پر پھوڑ کر کے آؤ, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. باپ کہہ رہا ہے, باپ شراب کا عادی ہے, باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ لے جاؤ فلاں جگہ سے جا کر کے شراب لے آؤ. آپ کہیں گے کہ ابا میں آپ کی بات نہیں مانتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں نافرمانی ہے, میں نافرمانی میں مدد نہیں کرتا. آپ اگر میرے سے وضو کرنے کے لیے سخت سردی میں نیند میں اٹھا کر کے کہیں کہ بیٹا پانی لا کے دے, تو میں نیند کو قربان کر کے آپ کو پانی دوں گا. میرے بس میں ہے اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو میں آپ کو لا کر کے دے سکتا ہوں, اللہ کی نافرمانی نہیں ہے, تو جو آپ مانو میں لا کر دینے کے لیے تیار, لیکن اللہ کی نافرمانی میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک میں ماں باپ کی فرما برداری آپ کو نہیں کرنا ہے, لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروف, اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں اس جگہ پر نافرمانی کریں گے, آپ ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے جہاں پر وہ شرک کریں, لیکن زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں. وصاحبہما فی الدنیا معروف, اور ایسا راستہ اپنائیں گے جس راستے پر چل کر کے آپ میرے سے قریب ہو سکتے. اچھا آگے چل کر کے پھر بتاتے ہیں, نصیحت کر رہے بیٹا اکڑنا نہیں, دل میں ذرہ برابر بھی اکڑ رہے گی یا ذرہ برابر بھی اگر گناہ رہے گا تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے. پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی, کہا کہ بیٹا نماز قائم کرو, نماز قائم کرو.
ابراہیم علیہ السلام کی بات ہم نے ذکر کی، وہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے بچوں کو، میری آل اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا تو وہاں پر انہوں نے بھی کہا کہ اللہ میرے کو اور میرے آل اولاد کو نماز کا پابند بنا، اور آل اولاد کو حکم دے رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے نماز کی پابندی کرو۔ اب یہاں لقمان حکیم کی بھی بات آئی تو ان سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم بچوں میں میرے بیٹے تم کیا کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، لیکن جب نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے تو جس کو آپ روک رہے ہو برائی سے، جس کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، وہ تمہیں تکلیف دے سکتا ہے، اور اس تکلیف میں تم صبر کرو، واصبر علی ما اصابک۔ اور نیکی کا اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کو قائم کرنا، توحید پر آنے کے بعد نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اس پر صبر کرنا، یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں، یہ عزم الامور، یہ ایکسٹریم اسٹرانگ لوگوں کا کام، نارمل اسٹرانگ لوگوں کا نہیں ہے، ایکسٹریم اسٹرانگ جو لوگ رہتے ہیں یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا، نماز قائم کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، پھر اتنا اچھا کرنے کے بعد آنے والے مسائل پر صبر کرنا، یہ ایک دم ایکسٹریم اسٹرانگ لوگوں کا کام۔ پھر کہا کہ لوگوں کے لیے اپنی بازوؤں کو نرم کر لو، زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو، اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چلن میں میانہ روی لاؤ، اعتدال لاؤ، اور اپنی آواز کو نرم رکھ کر کے باتیں کرو۔ آواز موٹی ہے تو کسی کی بھی جو ہے بلند آواز نکال کر کے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ سب سے زیادہ ڈینجر جو آواز، تیز آواز ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ آواز کریں گے تو گدھے کی طرح پکارنے کے جیسا ہے، اگر آواز موٹی ہے تو ڈرا لینا نہیں کسی کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو نرم کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کے اعمال کو استوار کر کے سیدھا کر کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے انجام کو بہتر بنانے والا ہے۔ اور کوئی اگر انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کرنے اور کفر کرنے سے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی کفر کر رہا ہے تو اس سے آپ ناراض، اس سے آپ جو ہے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایمان والوں کا بدلہ ہمارے پاس ہے اور اہل کفر کے لیے بھی بدلہ ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدے میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے اور آخرت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی ثابت کیا ہے۔ اہل ایمان کی ایک اچھی بات بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ راتوں کو جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ڈر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی لالچ میں وہ عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس جنات المأویٰ، بہترین ٹھکانے کی جنتیں، ان کا ٹھکانہ ہمارے پاس جنت کے طور پر ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہمارے پاس جہنم ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں بہت سارے احکام بتائے گئے ہیں۔ صرف سورہ احزاب پر بھی اگر ہم گفتگو کریں گے تو بہت لمبی گفتگو ہوگی۔ بہرحال کچھ باتیں بطور سورہ احزاب کے خلاصے کے آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام بتائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ کے رسول کو تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تمہارے پاس وحی آ رہی ہے اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو ابھی ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہو رہی تھی، شاید آپ کے سامنے سے بھی آئی ہوگی، یہ جو کاف ہوتے ہیں بلیاں، کاف کو ایک بندے نے کہا کہ یہ انسان کا ایک دل ہے جو خون کو اپوارڈ میں ڈھکیلتا ہے، جیسا دل خون کو ڈھکیل کر کے نیچے کی طرف لاتا ہے تو یہ جو ہماری پنڈلیاں ہیں وہ اوپر کی طرف ڈھکیلتی ہے۔ یہ سائنٹیفکلی بات درست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو نظام بنایا ہے خون کے دوران اس کا حصہ ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن پنڈلیوں کو دل کہنا یہ درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ کسی کے سینے میں ہم نے دو دل نہیں بنائے۔
ہاں ایسا ممکن ہے کہ کسی کو جو ہے جیسے دل کا جو ہارٹ کی جو اسپیس ہے پلیس ہے مڈل آف دا چیسٹ میں لائٹ وہ مائٹ ہے کدھر لیفٹ کو درمیانی چیسٹ پر دل ہے لیکن وہ جھکا ہوا ہے کدھر لیفٹ اسی لیے ہم کہاں دباتے ہیں کسی کو جب اٹیک آتا ہے تو مڈل آف چیسٹ میں دباتے ہیں لیفٹ پر پریشر دیتے ہیں اس کو دباتے ہیں سانس دلانے کے لیے ٹھیک ہے نا ایسا ممکن ہے کہ کسی کا دل رائٹ سائڈ میں ہو ایسا ممکن لیکن ایک سینے میں دو دل کبھی بھی نہیں ہو سکتے دل بادشاہ ہے اور بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے سینے میں انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے ایسا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے گا اور اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے گا وہ دل اس لیے دل کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور منہ بولے بیٹوں کو باپ کی طرف نسبت کرو کسی کو آپ نے بیٹا بنا لیا ہے کیا کہتے ہیں آج کے زمانے میں اس کو اڈاپٹ کرنا بچوں کو جو اڈاپٹ کرتے ہیں اڈاپٹ کرنے کے بعد اڈاپشن کی آپ کے پاس جو ہے اتھارٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بچے کو لے کر کے پال لے سرپرستی دیں اس کو پال پوس کر کے بڑا کریں اس کی شادیاں کرائیں آپ کو اس بات کی اتھارٹی لیکن آپ کو اس کے باپ کا نام چھیننے کی اتھارٹی نہیں بچے کو اس کے باپ کی طرف نسبت دی جائے گی جیسے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پالے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا پوسا اپنے پاس رکھا تھا لیکن زید ابن محمد ان کو نہیں کہا جا سکتا وہ زید ابن حارثہ ہوں گے وہ زید ابن حارثہ ہوں گے ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی یا زینب بنت خزیمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں جم نہیں رہی تھی کیونکہ وہ غلام کے بیٹے تھے اور یہ ایک آزاد خاتون تھی دونوں میں جم نہیں رہی تھی ان میں طلاق کی بات آئی آسمان سے وحی آئی کہ زینب کی طلاق ہوگی اور تم زینب سے نکاح کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے کہ کیسے کروں میں لوگ کیا بولیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے زوجناکا ہم تمہارا نکاح پڑھا رہے ہیں آسمان سے تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بہرحال تو بیٹا وہی ہے بیٹی وہی ہے جو آپ کی اولاد کسی کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے پال رہے ہیں تو آپ کا لے پالک بچہ ہے وہ آپ کی اولاد نہیں وہ آپ کی اولاد نہیں پھر ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ کچھ لوگ بیویوں کو ماں قرار دیتے ہیں وہ بھی جاہلیت والے رسوم میں سے ایک رسم ہے اور مومنوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کوئی محبوب ہونا چاہیے تو کون ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ اپنی جان اپنی عزت اپنے بال بچوں سے زیادہ ہمیں کون محبوب ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ نہیں لیتا جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا اہل ایمان سے اس بات کی تعلیم کیا اہل ایمان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ سب سے زیادہ اپنے پاس عزیز اللہ کے رسول کو رکھو کبھی انسان اپنے باپ کے لیے گالی برداشت کر سکتا ہے اپنی ماں کی گالی برداشت کر سکتا ہے لیکن رسول کو گالی برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہے ازواج مطہرات کو ایک بات پر اختیار دیا گیا ازواج مطہرات میں سے کچھ بعض ازواج نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہم کو اخراجات متعین کر دو مہینے میں اتنے پیسے ہم کو ہونا اتنے جو بھی انہوں نے اپنے اخراجات متعین کیے تو آسمان والے نے کہا کہ دیکھو تم کو دنیا کے پیسے ہو رہا ہے تو رسول کے نکاح سے نکل جاؤ ورنہ رسول کے نکاح میں رہیں گے تو دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوگی یہ الٹیمیٹم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو امہات المومنین نے کہا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں گے اور آخرت کے لیے تیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اور آپ کے نکاح میں رہیں گے تمام امہات المومنین نے کہا تو اس بات سے اللہ راضی ہوا امہات المومنین کے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ
یہ 9 موجودہ بیویوں کے علاوہ بھی آپ شادیاں کر سکتے تھے، لیکن ان 9 موجودہ بیویوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب یہ 9 عورتوں سے میں راضی ہوں، اس پر آپ کسی ایک عورت کا بھی آپ اضافہ نہیں کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شادی نہیں کی۔ پھر مومنوں کو بتایا گیا کہ مومنوں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات، یہ مومنوں کی مائیں، یہ مومنوں کی مائیں۔ پھر آگے ازواج مطہرات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نیکیاں کرتی ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، اور اگر ان سے گناہ ہوگا تو ان کو دگنا عذاب بھی دیا جائے گا، اور ان کو پردے کی تعلیم دی گئی ہے، بہت سارے پردے کے احکامات اتارے گئے، اور پردہ کس سے کیسے کیسا کرنا ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس پر انشاءاللہ کبھی بطور خاص بات کریں گے۔ اور آخر میں سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا تذکرہ کیا ہے جس کو میں نے میرے درس کے ابتدا میں آیت میں تلاوت کی کہ قیامت کے روز جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے پچھتانے لگیں گے، افسوس کرنے لگیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے سرداروں کی بات مانی، اپنے پیشواؤں کی بات مانی، ہم نے اپنے علماء کی بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راستہ ہم اپناتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بناتے تو ہم شاید کامیاب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے قیامت کے روز اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو تو دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم کو بھی دگنا عذاب ہے اور ان کو بھی دگنا عذاب۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس علم آنے کے باوجود تم نے انکار کیا، اور علم آنے کے باوجود تم نے گناہ کیا۔ تو گناہ کرنے کا ایک گناہ اور علم آنے کے بعد انکار کرنے کا ایک گناہ، یہ دگنا عذاب تم کو بھی ہے اور ان کو بھی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور آپ کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ تو یہ دگنا گناہ اور دگنا جو ہے عذاب ان کو بھی ہوگا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی ہے، تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف نہیں دی۔ لا تكونوا كالذين آذوا موسى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو آپ بھی درود اور سلامتی بھیجو۔ ہم تمام کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نہیں کہیں گے تو وہ آدمی سب سے بڑا کنجوس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتا ہے۔ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد درود پڑھنے کی جو ہے توفیق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ ہلاکت کی بد دعا جبرائیل نے کی اور آمین کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنی دعاؤں کا ایک بڑا حصہ درود کو رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر ایسا ہو آپ کے دل میں بہت سا درد ہے، بہت ساری تکلیفیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہو، ذکر کرنا چاہتے ہو، لیکن آپ چاہتے ہو کہ اللہ میری تکلیف سے زیادہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میری تکلیف اپنی جگہ ہے، میں ساری دعا کے وقت میں کیا کروں گا؟ صرف درود پڑھوں، صرف آپ پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آدھا گھنٹہ آپ اپنا درد ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، درد بھول گئے، صرف درود پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس درد کو آپ اللہ کے سامنے ذکر نہیں کیے ہیں وہ سارے درد اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے صرف اس درود کو اللہ تعالیٰ سے ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو درود اپنی عبادت میں کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور بطور خاص کس دن پڑھنا چاہیے؟ جمعہ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔